بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ۔ اس ویڈیو میں آپ لوگ لائٹ لیٹرز یعنی کہ مرقق حروف کے بارے میں سیکھیں گے۔ لیسن کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک چیز آپ اچھے سے ذہن نشین کر لیں کہ آپ کے پاس بینگ اے تجوید اسٹوڈنٹ شیشے کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کو ایک انسٹرکشنز ملی ہوئی ہوتی ہیں تو اس کو آپ اچھے سے مانیٹر شیشے میں ہی کر سکتے ہیں، نہیں تو ہمیں بغیر دیکھے اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا ہم ٹھیک جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے، ہمیں لگ یہی رہا ہوتا ہے کہ شاید ہم ٹھیک ہی کر رہے ہیں، لیکن آپ کا شیشہ جو ہے جب آپ کی ٹیچر ساتھ نہیں ہوتی ہیں تو سمجھیں کہ وہ آپ کا ٹیچر ہے اور وہی آپ کو جو ہے نا گائیڈ لائن دے گا کہ کیا آپ انسٹرکشنز کو فالو کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں۔ ہر لیسن کے ساتھ تقریباً روزانہ 20 منٹ کی پریکٹس کریں گے، تبھی آپ کو انشاءاللہ اپنی تجوید میں امپروومنٹ نظر آئے گی۔ اب چلتے ہیں مرقق حروف یعنی کہ لائٹ لیٹرز کی طرف۔ مرقق حروف کی فردر ڈیٹیل میں جانے سے پہلے کچھ تھوڑی سی چیزیں ہیں جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، تو اس کو پہلے آپ سمجھ لیں، میک اٹ شور یہ سارے پوائنٹس آپ اپنے نوٹس میں اچھی طرح سے مینشن کر رہے ہیں۔ عربی کے تقریباً 29 یعنی کہ 29 حروف ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں پرماننٹلی ہیوی لیٹرز جو ہر وقت ہی ہیوی رہتے ہیں اور ان کی کل تعداد ہے 7۔ انشاءاللہ اگلے لیسن میں آپ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں جان سکیں گے۔ یہ 3 حروف کبھی ہیوی ہوتے ہیں اور کبھی لائٹ ہوتے ہیں، تو ان میں سے کچھ تو آپ انشاءاللہ ابھی اسی کورس میں سیکھ لیں گے اور کچھ ہیں جو کہ ایڈوانس لیول کی لرننگ میں سیکھے جاتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ ہم آپ کو پھر آگے ایڈوانس لرننگ میں سکھائیں گے، تو ابھی کے لیے جتنا ضروری ہوگا وہ آپ کو اس کورس میں سکھا دیا جائے گا۔ تو ان 29 حروف میں سے 7 حروف ہر وقت ہیوی ہی رہتے ہیں اور 3 حروف جو ہیں وہ کبھی ہیوی ہوتے ہیں اور کبھی لائٹ ہوتے ہیں، اور ان 10 حروف کو ہٹا کر جو پیچھے 19 حروف رہ جاتے ہیں وہ ہر وقت لائٹ ہی رہتے ہیں۔ اس پیج کو اگر آپ لوگوں نے اچھے سے سمجھ لیا تو آپ لوگوں کی تلاوت کی بالکل بہت ہی اچھے سے بنیاد بن جائے گی۔ اکثر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب ہم لوگوں کی تلاوت سنتے ہیں پاکستان میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی قاف بھی بہت اچھی ہوتی ہے، ان کی ہا بھی بہت اچھی ہوتی ہے، ان کی عین بھی بہت اچھی ہوتی ہے، وہ تجوید کے رولز بھی بہت اچھے سے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر ہم کہتے ہیں نہیں، ان کی تلاوت جو ہے نا وہ عربیوں والے کی طرح نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ والی جو چیز ہے نا یہ اس میں مسنگ ہوتی ہے، تو اس والے پوائنٹس کو اب آپ نے 2-3 دفعہ لکھنا ہے اور آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ڈے 1 سے ہی آپ لوگ اس چیز کو ٹھیک کرنے پہ لگ جائیں۔ باقی چیزیں تھوڑا سا ٹائم لیتی ہیں، جیسے ہا کو ٹھیک کرنا، عین کو ٹھیک کرنا، ہیوی لیٹرز کو ٹھیک کرنا، ان میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، لیکن اس کو ٹھیک کرنا ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہی سمجھ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو آئی نہیں ہوتی ہے، تو یہ پھر اپلائی نہیں کر پاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ان کی تلاوت میں وہ عربک جو ایکسنٹ ہوتا ہے نا وہ مسنگ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تلاوت میں ایک بہت ہی خوبصورت عربی ایکسنٹ ہو تو اس کے لیے اس پیج کو سمجھنا اور اس کی اپلیکیشن کیسے کرنی ہے وہ آپ کو آنا چاہیے۔ تو یہ وہ عربیوں کی طرح تلاوت کرنے میں پہلا سٹیپ ہے بالکل۔ یہ اگر آپ لوگوں نے سیکھ لیا نا تو بس آپ کی پھر تلاوت بہت آگے سموتھ ہونے والی ہے۔ تو سب سے پہلے آتا ہے، آپ کو یاد ہوگا بچپن میں ہم نے اردو قاعدہ کیا ہوا ہوتا ہے، اس قاعدے کے اندر اینڈ میں نا جب تمام ہمیں آ جاتے ہیں چیزیں آ جاتی ہیں، اس کے بعد اس میں انہوں نے یہ ایکسرسائز سی لکھی ہوئی ہوتی ہے جس کے اندر اس طرح سے لکھا ہوتا ہے آ بابا آ باجی آ جا باجا لا، اس طرح کر کے اس میں چیزیں لکھی ہوتی ہیں تاکہ ہمیں یہ آ ساؤنڈ نظر آئے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل سیدھی اسٹریٹ آواز ہے آ، تو یہ اس کو نا آپ نے بیسیکلی انڈن کرنا ہے، یہ بیچ میں سے نکل جانی چاہیے۔ اچھا، ایک اور چیز ہے جو کہ آپ نے نہیں کرنی، وہ ہے ہم بڑیے جب لگاتے ہیں کو سمجھنے کے لیے، جیسا ہم اردو میں سلینگ میں جب ہم اسٹریٹ میں بچے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اے ادھر آ، اے، وہ والا اے بھی نہیں بولنا، اے بے تے
تینوں میں سے اگر آپ دیکھیں جو ریڈ ہیں، جیسے ٹریفک لائٹ پہ جب ہم جاتے ہیں تو ریڈ پہ ہم رک جاتے ہیں، یعنی کہ وہ ہم نے نہیں کرنا، اور جو گرین ہے وہ ہم نے کرنا ہے. تو آپ نے اس چیز کو دماغ میں یاد رکھنا ہے، اس پکچر کو دماغ میں یاد رکھنا ہے، اور پھر اسی طرح سے زبان کو فلیٹ رکھتے ہوئے، ہونٹوں کو نارمل رکھتے ہوئے، نہ اسمائل ہو، نہ بہت زیادہ کھولنا ہے، نہ بہت زیادہ بند رکھنا ہے، اور آپ نے پھر بڑے ہی نارمل طریقے سے ان حروف کو ادا کرنا ہے. اور آپ نے صرف یہ جو میں نے 3 حروف لکھے ہیں، میں نے حمزہ لکھی ہے، میں نے با لکھی ہے، اور میں نے تا لکھی ہے، صرف انہی 3 حروف کو آپ نے جو ہے اس ایکسرسائز میں پریکٹس کرنا ہے. وہ اس لیے کیونکہ ان کی ادائیگی آسان ہے. آپ کو پتہ ہے یہ ہماری اردو زبان میں بھی یہ تینوں حروف موجود ہیں. اب اس پورے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو اس کے تھرو سمجھاؤں گی کہ جس طرح اردو کے قاعدے کو، جب ہم اردو کے قاعدے کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس میں بالکل سیدھا سیدھا پڑھ رہے ہوتے ہیں، آ با تا. تو آپ دیکھیں وہ بالکل ہم سیدھا سیدھا پڑھ رہے ہیں. اچھا جی، اگر آپ دیکھیں جو میں نے آپ کو پیچھے بتایا ہے کہ بڑیے ایڈ کر رہے ہیں، تو دیکھیں اس میں ہم بہت زیادہ سلانٹ دے رہے ہیں. سلانٹ کس کو کہتے ہیں؟ ترچھا کرنا. تو دیکھیں آپ کو زیادہ اے کر کے پڑھیں، بہت ہی لٹا کے پڑھ رہے ہیں، تو اس طرح بھی نہیں کرنا. تو جو پراپر عربک ایکسنٹ میں پڑھنا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ نہ اس کو بالکل سیدھا پڑھنا ہے، نہ اس کو بالکل لٹا کے پڑھنا ہے، بلکہ آپ نے تھوڑی سی سلانٹ دے کے پڑھنا ہے. تو اس کو آ اور اے نہیں پڑھنا، بلکہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے اے 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 با 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 تا تا تا. اور آپ نے پھر ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ ان تمام حروف کو جو ہے آپ نے ایک ہی وزن پہ بٹھانا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک کو بالکل سیدھا پڑھ رہے ہیں، ایک کو لٹا کے پڑھ رہے ہیں، ایک کو تھوڑا سا اس طرح کر کے پڑھ رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں اس طرح سے نہیں کرنی. تو اس کو ہم نے آ با تا نہیں پڑھنا، نہ ہی ہم نے اس کو اے بے تے نہیں پڑھنا، بلکہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے اے با تا 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 اے با تا. لائٹ لیٹرز یعنی کہ مرکک حروف کی ادائیگی میں آپ اگر ان پوائنٹس کا خیال رکھیں گے تو جو پیچھے آپ کو مسٹیکس بتائی گئی ہیں انشاءاللہ پھر وہ نہیں ہوں گی. سب سے پہلے تو یہ کہ لائٹ حروف کی ادائیگی کے لیے آپ کے چہرے پہ اسمائل بالکل نہیں آنی چاہیے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بلکہ اکثر ٹیچرز بھی یہ سکھاتے ہیں کہ کسی بھی حرف کو لائٹ بنانے کے لیے آپ کے چہرے پہ اسمائل آنی چاہیے. تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. آپ کے چہرے پہ اسمائل نہیں آتی ہے، بلکہ آپ کے ہونٹ بالکل نارمل ہی رہتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی جو زبان ہے وہ لائٹ لیٹرز میں عام طور پر فلیٹ رہتی ہے. تو اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جو شروع میں آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ کے پاس شیشہ ہونا چاہیے، تو اس شیشے کی وجہ سے آپ کو جو ہے مدد ملے گی دیکھنے میں کہ کیا آپ اپنی زبان کو فلیٹ رکھ رہی ہیں کہ نہیں. اس کے علاوہ جو ایک اور چیز ہے جو کہ بہت ضروری ہے، اور وہ ہے منہ کا نارمل طریقے سے کھلنا. کچھ لوگ بالکل اس کو بند رکھتے ہیں، کچھ لوگ بہت زیادہ کھول رہے ہوتے ہیں، یا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ابھی آواز پوری طرح سے آئی ہوتی نہیں ہے کہ منہ واپس ان کا بند ہو جاتا ہے، تو وہ بالکل آدھی ادھوری سی آواز آتی ہے. تو ان سب چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کے جو لائٹ حروف ہیں، مرکک حروف ہیں، وہ آپ کے بالکل ٹھیک سے ادا ہوں. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.